شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں ہی کہا کہ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو بیہودہ کلام سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے، تو وہ ملامت کی زد میں نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو شخص اس کے علاوہ کا کوئی اور راستہ تلاش کرے تو یہ وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 11 آیت نمبر 11 تک کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ صفات ہیں مؤمنین کے۔ صفات کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اور صفات کا اختتام بھی نماز ہی سے ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ایک الگ چیز ہے اور نماز کی حفاظت ایک الگ چیز ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والا ہو لیکن نماز میں خشوع کا اہتمام کرنے والا نہ ہو، تو دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ یہاں بھی آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع سے مراد توجہ، آدمی کا انہماک، آدمی کا دھیان نماز پر رہے، نماز کے بارے میں رہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے وسوسوں کا شکار ہونے کے باوجود عام طور پر جو چیز سب سے زیادہ معاون اور مددگار ہے وہ ہے سوروں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا، سوروں کا ترجمہ پڑھنا، سوروں کو یاد کر لینا، خاص کر وہ جو صورتیں عموماً ساری نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لیے اماموں کے لیے بھی یہ چیز مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ صورتیں پڑھیں جو صورتیں لوگ جانتے ہیں تاکہ ان کے خشوع اور خضوع میں آسانی ہو سکے۔ اس لیے کہ وہ بات جو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو سننے اور توجہ دینے میں جتنی آسانی ہوتی ہے اس بات کو سننے اور توجہ دینے میں اتنی آسانی نہیں ہو سکتی ہے جس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ امام معروف صورتیں پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ سنتے سنتے یاد کر لے، اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں جو سنتے سنتے یاد کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ آدمی کا انہماک، آدمی کے توجہ صورت کے ترجمے، شان نزول اور واقعے کے بارے میں ہو۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے، اگر یہ صورت پڑھی جائے تو آپ کو معنی بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حوض کوثر کا ذکر کیا ہے، بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھی، اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے، اور ان نشانیہ کا ہو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپ کا دشمن دم کٹا ہے، اس کا ذکر نہیں ہوگا لیکن آپ کا ذکر آسمانوں اور زمینوں میں لگاتار ہوتا رہے گا، گرچہ کہ آپ کی اولاد یعنی کہ لڑکوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہی لیکن آپ کی اولاد سے بھی زیادہ چاہنے والے اور زندہ آپ کے نام کو زندہ رکھنے والے لوگ رہیں گے، لیکن آپ کا جو دشمن ہے وہ دم کٹا ہے، اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو ایسے اگر سورے کا چھوٹا سا بھی اگر شان نزول جس کو کہ فلیش بیک کہیں آپ یا پھر سورے کا نازل ہونے کا ریزن کہیں، اس کو اگر یاد کر لیں تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کا سورہ نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر ابو لہب کا نام ہے، اور ابو لہب کا سورہ آپ نماز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایسے تھا ایک تصور، ابھی تصور وہ ختم ہوا ہے۔ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بربادی کے ذکر کے طور پر اس کا نام ذکر کیا ہے کہ ابو لہب برباد ہو، اس کے ہاتھ کٹ جائیں اور اس کو اس کا مال کام نہیں آیا، اور جو کچھ بھی اس نے کیا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی، لکڑیاں اٹھانے والی ہوگی اور جہنم کے اندر رہے گی، اس کے گلے میں جو ہے طوق ہوگا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور بھی چیز تھی، خنزیر کا نام نہیں لے سکتے ہیں، خنزیر کا نام نہیں لے سکتے، خنزیر نہیں بولنا، بد جانور بولتے ہیں، بد جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خنزیر کہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو کیا نام نہیں لینا چاہیے خنزیر کا؟ تو ایک تصور تھا، لیکن بتانا کیا چاہتے ہیں، جیسے یہ صورتیں ہیں، تبت یدا کا ایک شان نزول آ گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں نازل کیا انا اعطینا حوض کوثر کے سلسلے میں، قل هو اللہ احد اخلاص کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین تعارف کے بارے میں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی آدمی تعارف پوچھے آپ سے کہ ہو از اللہ، یا پھر انٹروڈکشن دیجیے آپ اللہ تعالیٰ کا، تو آپ سورہ اخلاص کی اگر تھوڑی سی تشریح بھی کر دیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ اولاد ہے کسی کی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر آپ مثالیں دیتے ہوئے جائیے کہ جتنے لوگوں کو تم معبود بنا کر کے مانتے ہو، وہ سارے کے سارے معبود یا تو اولاد ہیں یا ان کی اولاد ہے، یا تو بیوی ہے یا تو بچے ہیں، یا وہ پیدا ہوئے ہیں یا ان کا پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے۔ ان سے پہلے کون تھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ان سے پہلے کون تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا، اور اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ تو ایسے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو جتنا ہوا تھا، اور جادو کے اثر سے اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کام کیے ہیں نہیں کیے ہیں ایسا لگتا تھا، اور کوئی کام کر چکے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کام نہیں کیے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی کام کو نہیں کیے ہوتے تھے، لگتا تھا کہ وہ کام کر دیے ہیں، اتنا اثر تھا جادو کا۔ اسی جادو کے اثر اور توڑ کے لیے دو فرشتے یہ صورتوں کو لے کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے یہ صورتیں کہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیاں کھولتے گئے، گانٹھی کھولتے گئے۔ 11 آیتیں ہوتی ہیں اور 11 گھانٹیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے، پھونکتے گئے اور کھولتے گئے۔ تو اس طریقے سے اتنا بھی اگر یاد ہو تو آدمی کی توجہ نہیں جائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ تو خشوع اور خضوع یہ مطلوب امر ہے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع، اس سے جو چیز بھی دور کرتی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا گیا مسجد کو، اسی لیے نماز سے پہلے اگر آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو کہا گیا کہ وہ ضرورت پوری کر لے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی قضاء حاجت دبا رہا ہو یا اپنی بھوک کو دبا رہا ہو۔ کھانا حاضر ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی، کیوں کہا گیا؟ کھانا حاضر سے مراد یعنی وہ آدمی جو کہ حقیقی بھوک میں ہے، بھوک کی شدت میں ہے، کھانا دسترخوان پر حاضر ہے، نماز کا وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کا دماغ، اس کی توجہ کھانے کی طرف رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو اس کو ضرورت پوری کر لینی چاہیے پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دفع کر رہا ہو اس چیز کو تو اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نفل نماز ادا کر رہا ہے، نیند کا غلبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سو جائے، سو کر اٹھے پھر نفل ادا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیند کے غلبے میں کہنا چاہتا ہو کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اور اس کے بدلے میں کوئی اور دعا کر بیٹھے۔ تو یہ ساری چیزیں، اتنی سہولتیں کیوں دی گئیں؟ اس لیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہے۔ سمجھ گئے؟ خشوع اور خضوع، تو خشوع اور خضوع کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عموماً خشوع اور خضوع کے خلاف کی چیزیں کیا ہیں پتہ ہے؟ دور حاضر میں ٹی شرٹ، ٹائٹ پینٹ، ٹائٹ شرٹ، یہ سب خشوع و خضوع کے خلاف کی چیزیں ہیں فی الحال۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک آدمی ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، رکوع میں جاتا ہے، فوراً اس کی توجہ کہاں جاتی ہے؟ ٹی شرٹ اوپر ہو گئی ہوں گی، شرٹ اوپر ہو گیا ہوگا، پینٹ نیچے ہو گئی ہوں گی۔ اکثر لوگوں کی یہ پریشانی نظروں سے، مطلب یہ مشاہدہ ہے، اسی ہمارا خود مشاہدہ ہے کہ لوگ وہ جو کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں یا پھر جو فارمل یا پھر کیجول جو بولیں آپ، پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے اپنے کپڑوں کے سلسلے میں، لیکن وہ نوجوان جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور وہ بھی فٹ ٹی شرٹ یا پھر فٹ پینٹ پہنتے ہیں، ان کو تو ہمیشہ یہ پریشانی لگی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سجدے میں کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹی شرٹ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے برا حال تو ان لوگوں کا ہے جن کا کچھ پیٹ ہے، ذرا بھی پیٹ ہے اور انہوں نے جینس پہنی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ ایسے پیٹ اور ایسے جینس۔ اس لیے کہ جتنی جینس ہیں یہ بیلٹ بھی لگا لیں آپ تب بھی یہ آپ کی ستر پوشی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فیشن کا دلدادہ نہ بنائیں۔ وہ چیز جو نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف ہے اس چیز کو آپ بالکل نہ پہنیں۔ آپ بڑا شرٹ پہنیے یا پھر تو بہت ہیں، یا پھر کرتے ہیں، شلوار کیا کہتے ہیں، پائجامہ ہے، پائجامہ پہنیے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور یہ ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے، آدمی کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ خشوع و خضوع کے خلاف کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی یہ ہے
کہ جو ہے یعنی کوئی ایسی چیز لگائے سر پر جو اس کے خشوع خضوع کے خلاف ہو، جو اس کو ڈسٹرب کرے، تو یہ ساری چیزیں اسے فون ہیں، فون کے بارے میں آدمی جو ہے نماز کو آنے سے پہلے یا نماز میں داخل ہونے کے بعد یا اقامت ہوتے وقت فون دیکھ لے، سائلنٹ کر دے، یہ ساری چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خیال اس کی طرف چلا جائے۔ بچے آئے ہیں تو بچوں کو سمجھا کر لائیں، بٹھا دیں، سلا دیں، بچے کو کھڑا کریں بازو تو کہیں کہ ادھر ہی رکنا ہے، تم کو کہیں نہیں جانا۔ یعنی مراد کیا ہے، بتانا کیا چاہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع یہ مطلوب امر ہے، اس کے بغیر نماز کا اجر و ثواب پورا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی نماز کو آدھا، کچھ کو ربع، پاؤ، اور کسی کو کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ کیوں؟ ارکان تو اس نے ادا کیے لیکن خشوع خضوع نہیں تھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ تو مطلوب سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ مؤمن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر اخیر میں کیا کہا؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت جہاں بھی کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت، نماز کو قائم کرنا، اس سے مراد اس کے اوقات، اس کے ارکان، اس کی ہیئتیں اور اس کے جو مستحبات ہیں، سنن اور مستحبات، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے نماز کی حفاظت اور نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، یا نماز کے ارکان، واجبات، سنن اور مستحبات یہ بھی نہیں پتہ ہو، تو یہ چیز معیوب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کے سلسلے میں اس بات کو دھیان میں رکھے کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سے ارکان ہیں، کون واجب ہے، کون سی سنتیں اور مستحبات ہیں، اور وہ اس کا خیال کرے۔ اس کے ذریعے سے وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب بھی ہوگا، خشوع اور خضوع بھی آئے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، اکثر الدعاء فیہ، کہ جو ہے سب سے زیادہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم اس میں کثرت سے دعا کرو۔ تو یہ کثرت سے دعا عربی میں ہی ہوگی، تو قرآنی دعاؤں کے ذریعے سے دعا کریں، حدیث کی دعاؤں کے ذریعے سے دعا کریں، اردو میں دعا نہیں کریں گے اور خاص دعا کے لیے سجدہ بھی نہیں کریں گے، خیر ایک اور معاملہ ہے۔ تو یہ نماز کے سلسلے میں خشوع، خضوع اور حفاظت۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور اس سے پہلے بےہودے کام، بیکار کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، اللہ کے خاص بندوں کی صفات میں اس صفت کو گنایا ہے کہ وہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جاہلوں سے جب ان کی بات ہوتی ہے سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، اور بےہودہ چیزوں کے پاس سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں، اور یعنی کہ بےہودہ کام یا بےہودہ بات میں اپنی زبان نہیں لڑاتے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ لغو جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نماز سے، عبادت سے غافل کرنے والا، اور آدمی سے متعلق وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں آدمی نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ اپنی زبان ضائع کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہ جو آدمی مجھے دو پیروں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے اور اس کی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ مؤمن بندوں کی اور جنت کے وارثین کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو گنایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اور لونڈیوں کا زمانہ تو یہ ہے نہیں، اور ابھی کی نوکرانیاں لونڈیوں کے حکم میں نہیں آتی ہیں۔ بیویاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور کا راستہ اگر کوئی تلاش کرے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یعنی بیوی اور لونڈی کے سوا وہ جو بھی راستہ تلاش کرے گا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، جنسی تسکین کے لیے، تو یہ آدمی حد سے تجاوز کرنے والا ہے، حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے آج کے زمانے میں، اور وہ راستہ ہے کہ شادی۔ اور اگر کوئی شادی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یا تو روزہ رکھے یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعا کر کے
کسی نہ کسی طریقے سے شادی کر لے، اگر وہ غریب بھی ہوگا اللہ اس کو مالدار بنائے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ لیکن آدمی اپنی جنسی تسکین کے لیے کوئی اور راستہ تلاش نہ کرے، سارے راستے جتنے کے لوگ بتاتے ہیں اور دور حاضر کے یعنی کہ نوجوان ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں، وہ سارے راستے سرکشی کے ہیں، حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، گناہ کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی راستہ جائز نہیں ہے، سب کے سب حرام ہیں، آدمی کی صحت پر اثر کرنے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کے طریقے ہیں اور اپنے اہل و عیال یعنی بیوی کو بھی نقصان پہنچانے والے وہ طریقے ہیں۔ تو اس لیے ایک ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے یعنی سورہ بقرہ میں بھی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو بیویاں ہیں، بیویوں سے آدمی لطف اندوز ہو، بیویوں کے علاوہ جو کچھ بھی طریقہ ہے چاہے وہ کتنا ہی لوگ کہیں، ڈاکٹر کہیں، فلسفی کہیں، منطقی کہیں، سب حرام کے ہیں، سب کے سب حرام کے ہیں، ناجائز کے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کرے تو وہ آدمی فاولئک هم العادون، وہ آدمی جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ بالخصوص یعنی کہ بڑے لوگ، والدین، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، نگرانی کریں۔ دور حاضر میں ازدواجی رشتے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے، اور اس بڑے سبب کو جانتے بوجھتے بھی کئی سرپرست اور والدین اپنے بچوں کے ان عیبوں کو پردہ چھپانے کے لیے وہ بچی والوں پر یا بچی پر یا بیوی پر الزام دھر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان اس سے پہلے ہی غلط عادتوں کا شکار ہو کر، غلط کام کر کے، اپنی خواہش حرام طریقے سے پورے کر کے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اور بلکہ کچھ تو نامرد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنی نامردی اور اپنی کمزوری، اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ دوسروں کی بچی پر الزام دھر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری بچی ایسی، تمہاری بچی ویسی، تمہارے بچہ یعنی کہ ہمارا بچہ تو ہیرا ہے، سونا ہے۔ تو سونا اور ہیرے سے کام نہیں چلتا ہے اور نہ ہی پیسے سے کام چلتا ہے۔ شادی جس کام کے لیے ہوئی ہے وہ کام سے کام چلتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہی چیز حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو لڑکی کیا کرے؟ اور جب لڑکی شکایت کرتی ہے تو لڑکی کو بے ادب، بدتمیز اور بد اخلاق تو کہا جاتا ہے، اپنے بچے کو بے حیا، بے شرم کہنے میں شرم آتی ہے۔ تو اس لیے نوجوان خود بھی ان چیزوں سے دور رہیں، ایسے دوستوں سے دور رہیں جو ایسی عادتوں کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر آدمی کو صبر کرنا مشکل ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، مسجد میں زیادہ رہے، قرآن سے دل لگائے، دعاؤں کو یاد کرے، اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ دوسرے طریقوں سے کچھ بھی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ فلمیں دیکھنا ہو، گانے سننا ہو، کوئی بھی طریقہ اس میں سے کار آمد نہیں ہے، کارگر نہیں ہے، سوائے ان چیزوں کے جو کہ ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ کہ روزہ ہے، استغفار ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، مسجد میں رہنا ہے، تہجد کی پابندی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے نفس کو مطمئن رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے غیر یعنی کہ مفید ہیں، نافع نہیں ہے، نفع نہیں ہوگا۔ اور ایک صفت اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بتائی کہ وہ امانت اور عہد کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کا عہد و پیمان نہیں تو اس کا دین بھی نہیں ہے، اس کا دین بھی نہیں ہے۔ جو آدمی امانت کا خیال نہیں کرتا ہے وہ آدمی کا ایمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر امانت رکھی جائے یا وعدہ کریں تو ان وعدوں کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رسولوں کے سلسلے میں ذکر کیا، رسولوں کے کچھ ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں، اور یہ کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ لیکن انہوں نے اپنے معاملے کو الگ الگ کر لیا، ہر فرقہ اپنے پاس جو ہے اس کو لے کر کے
خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ساری امت ایک ہی امت ہے، اور امت کا ہر فرد جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، ہمارے قبلے ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، قبلے کو اپنا قبلہ مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی جان ہم پر حرام ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے زیادہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مشہور اس میں قول ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرے رہتے ہیں، خشیت ہوتی ہے، ایمان رکھنے والے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، تو کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد وہی لوگ ہیں جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر بھی ڈرے رہتے ہیں۔ ایسا ڈرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، وہ نیکیوں میں آگے بھی نہیں بڑھتے۔ گویا کہ نیکیاں نیکیوں کو کھینچتی ہیں، نیکیاں نیکیوں میں آگے بڑھاتی ہیں، اور برائیاں برائیوں کے اندر اور دلدل میں پھنساتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، رب کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ماں عائشہ نے کہا کہ یہ لوگ سب اتنا کرتے ہیں تو ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہی لوگ، یہی ڈر ان کو آگے لے کر کے جاتا ہے درجات کی بلندی کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ باقی جو آدمی نہ ڈرے تو وہ آدمی نہیں جائے گا۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، موت کے ذکر سے پہلے ایک مشہور آیت جو کہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بہت معاون اور مددگار ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، میرے رب، میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے کچوکوں سے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو یہ کہ عام یعنی کہ دعا ہے، یہ آدمی یعنی کہ موت کے قریب شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو، اس کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ عام شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ 97 98 آدمی یاد کر لے، اس کو پڑھتا رہے کہ یعنی کہ موت کے قریب شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا نہ کرے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ نیکیوں پر ہوتے ہیں، ایمان پر ہوتے ہیں، عمل پر ہوتے ہیں، عمل صالح پر ہوتے ہیں، لیکن عمر کے گزرتے گزرتے کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اتنی عبادت کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ یہ سب کرنے کا کیا فائدہ، اتنا جمے رہنے کا کیا فائدہ، ایسا مجھے آزما رہا ہے، میں اتنا پریشان ہوں، میں آج فریش ہو چکا ہوں، یعنی کہ بستر پر لگ چکا ہوں، اور میں کیا کیا نہیں کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، آدمی اس سے بچے، اور جو ان کے بچے ہیں وہ ان کو ہمیشہ تلقین کرتے رہیں، ہمت دلاتے رہیں، ہمت افزائی کرتے رہیں، اور ان کی تعریف کرتے رہیں کہ آپ کے جتنے اعمال ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کرے، اللہ سے اچھی امید لگاؤ، ایسے نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ ان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو غصہ آلریڈی موجود ہے۔ اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، جو شادی شدہ اور بچے والے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کو غصہ کرتے ہیں، کیا تم یہ باتیں کر رہے تم بھٹکے، یہ سب باتیں نہیں، آلریڈی وہ غصے میں ہیں، مایوسی میں ہیں، پھر آپ جا کر ان کے اوپر غصہ کریں گے تو آگ پر یہ آگ کا معاملہ ہو جائے گا، آگ پر لکڑی ڈالنے والا معاملہ ہو جائے گا، تیل ڈالنے والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ان کو تلقین کرنا چاہیے اللہ تبارک اترنے پر، اور عام جو وسوسے ہیں اس کے لیے بھی یہ دعا بہترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے عموماً یعنی کہ بچے اگر روئیں تو ان کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک دیں، یا اسی طریقے سے یہ آیت پڑھ کر بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے یعنی کہ شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ آدمی شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ایسی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب تک یہاں تک کہ ان کو جب موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو واپس بھیج دیں تاکہ میں نیک عمل کروں جو کہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو کہے گا، ان کے پیچھے برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک، اس وقت تک کوئی واپس ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔
پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بات بھی نہیں کریں گے۔ جس کا میزان بھاری ہو جائے، ومن ثقلت موازینہ، جس کے ترازو بھاری ہو جائیں یہ لوگ کامیاب ہیں، ومن خفت موازینہ، اور جس کے میزان ترازو ہلکے ہو جائیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کو کوئلہ بنا دے گی۔ کیا میری آیتیں تمہارے پاس نہیں پڑھی جاتی تھی؟ تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو کہیں گے کہ ہمارے رب، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمارے رب ہم کو نکال دے جہنم سے، اگر ہم دوبارہ وہ کام کیے تو ہم ظالم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اسی میں رسوا رہو، اسی میں جو ہے مجھ سے بات بھی مت کرو، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ تم اسی میں سڑتے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ تو یہ یعنی کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خازن جہنم کا کلام ہوگا، بعد نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہوگا جو کہ نقل ہوگا وہاں، انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو یہ دعا کرتی تھی ہمیشہ کہ ہمارے رب ربنا آمنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہمیں ایمان لائے ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والوں میں تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ اس مذاق نے میرے ذکر کو تم سے بھلا دیا اور تم ہنسی اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ہم نے ان کے صبر کا آج ان کو بدلہ دے دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال تھے؟ تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ آپ گننے والوں کو پوچھ لیجئے، قال اللہ تعالیٰ کہے الا لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم بہت تھوڑا ہی رہے اگر تم جانتے ہوتے، کیا تم نے سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہ ہے، جو حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا بزرگ، عرش کا رب ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود سے دعا کرے، مانگے، عبادت کرے جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہیے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب میری مغفرت فرما، رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ کوئی تشریح نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے، اور جتنا ترجمہ ہے اتنا حق ہے، اتنا جان لیجیے کہ یہ سب پیش آئے گا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جو ایک دن آدھے دن کی جو زندگی ملی ہے اس میں آدمی نیک اعمال کر لے، اس لیے کہ یہ زندگی ایک دن کی لگے گی، آدھے دن کی لگے گی، شام کی لگے گی یا صبح کی لگے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صبر یہ وہ چیز ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، چاہے آدمی کو ایمان کے بارے میں آزمائش آئے، اولاد کے بارے میں آزمائش آئے، مال کے بارے میں آئے، جان کے بارے میں آئے، یا پھلوں کے بارے میں، کھیتوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں آئے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھے، اور ایمان کے بارے میں آزمائش آتی ہے تو اور بھی زیادہ صبر کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اسی لیے ایمان میں آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ آزمائش ایمان کے برابر آتی ہے، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ برائیوں میں ملوث ہوتا رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کو ہوتی ہے، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم۔ تو اس لیے یعنی کہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ آج ہم نے ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے اور وہ کامیاب ہیں۔ اور باقی رہی جو دعائیں ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اسی طریقے سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان دعاؤں کے ذریعے سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری عبادتوں کو مقبول بنائے، دعاؤں کو مسموع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔